آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو شاید آپ کی سوچ بدل دے۔ یہ کہانی ہے ریاض کی، جو ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کا نظریہ ہی بدل دیا۔ رمضان کی آخری رات تھی۔ شہر کی گلیاں روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ بازاروں میں رش لگا ہوا تھا۔ لوگ خریداری میں مصروف تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ ریاض بھی بازار سے واپس آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 6,000 روپے تھے جو اس نے پچھلے مہینے بڑی محنت سے جوڑے تھے۔ وہ انہیں بار بار گن رہا تھا اور آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ پیسے میرے جوتوں کے لیے ہیں، وہ برانڈڈ جوتے جو میں نے کئی دن پہلے دیکھے تھے۔ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا، خوش تھا، بے حد خوش۔ وہ تصور کر رہا تھا کہ کل عید کے دن جب وہ نئے جوتے پہن کر دوستوں کے ساتھ باہر نکلے گا تو سب حیران رہ جائیں گے۔ لیکن زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم سوچتے ہیں۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ ریاض نے چونک کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ چہرہ جھریوں سے بھرا، کپڑے پرانے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے کوئی امید باقی ہو۔ بیٹا، میں تمہاری ماں کی پرانی سہیلی ہوں۔ کئی سال پہلے تمہیں گود میں کھلایا تھا۔ آج بہت مجبور ہو کر تمہارے در پہ آئی ہوں۔ ریاض حیران ہوا اور ماں کی طرف دیکھا۔ ماں کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ وہ خاموشی سے بوڑھی خاتون کو اندر لے آئیں اور ریاض کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے۔ بوڑھی عورت نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور بیٹے نے گھر سے نکال دیا۔ میں در بدر ہوں۔ آج رات عید ہے لیکن میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ سن کر ریاض کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ماں نے آہستہ سے کہا، ریاض، عید کی خوشیاں سب کے لیے ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عید کی صبح خالی ہاتھ جاگتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے تاکہ کوئی غریب بھوکا نہ رہے۔ ریاض نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن امی، صدقہ فطر دینا کتنا ضروری ہے؟ ماں مسکرائیں اور بولیں، صدقہ فطر ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اس سال فطرانے کی کم از کم مقدار 240 روپے اور زیادہ سے زیادہ 6,000 روپے فی شخص مقرر کی گئی ہے۔ ریاض خاموشی سے سنتا رہا۔ ریاض کی نظریں دوبارہ اپنی جیب میں رکھے 6,000 روپے پر جا پڑیں اور وہ سوچنے لگا، یہ پیسے میرے جوتوں کے لیے ہیں یا کسی کی بھوک مٹانے کے لیے؟ چند لمحے وہ اسی کشمکش میں رہا۔ ایک طرف اس کی خواہش تھی اور دوسری طرف کسی کا حق۔ کیا وہ اپنی خواہش قربان کر دے؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے پیسے نکالے اور خاموشی سے بوڑھی اماں کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دعائیں دینا شروع کی کہ بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے گا۔ ماں نے مسکرا کر بیٹی کو دیکھا اور پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ریاض، تم نے آج فطرانے کا اصل حق عطا کر دیا۔ اصل عید وہی ہوتی ہے جس میں سب شریک ہوں۔ عید کی صبح جب ریاض نماز کے لیے نکلا تو اس نے پرانے جوتے ہی پہن لیے، لیکن عجیب بات یہ تھی، آج اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ نماز پڑھ کر نکلا تو سامنے وہی بوڑھی اماں اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی تھیں، لیکن آج ان کے چہرے پر خوشی تھی، امید تھی اور سب سے بڑھ کر وہ محرومی نہیں تھی جو کل رات تھی۔ ریاض نے دل میں سوچا، شاید میرے جوتوں کی قیمت اتنی نہیں تھی جتنی کسی کے بچوں کی عید کی خوشی تھی۔ صدقہ فطر ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔
اس سال 2025 کے رمضان میں فطرانے کی کم از کم مقدار 240 روپے اور زیادہ سے زیادہ 6000 روپے فی شخص مقرر کی گئی ہے۔ عید کی خوشیوں میں سب کو شریک کریں کیونکہ اصل خوشی دینے میں ہے، لینے میں نہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔